بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی ہیں، ان کے نام ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسماء مضمرات ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ضمیر کی طرف، ضمیر کی بحث پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ضمیر کی تعریف کرتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظاً یا معناً یا حکماً ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اس کو مرجع کہتے ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہو اس کو ضمیر راجع یا عائد کہتے ہیں۔ ضمیر اور مرجع کے درمیان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں۔ کیا مطلب اس کا مطابقت کا؟ یعنی اگر ضمیر واحد ہوگی تو مرجع بھی واحد ہوگا، اگر ضمیر تثنیہ کی ہوگی تو مرجع بھی تثنیہ ہوگا، اگر ضمیر جمع کی ہوگی تو مرجع بھی جمع ہوگا، اگر ضمیر مذکر کی ہوگی تو مرجع بھی مذکر ہوگا، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہوگی تو مرجع بھی مؤنث ہوگا۔ ان 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 5 تو بیک وقت اکٹھی نہیں نہ پائی جا سکتی، بھی ایک ہی چیز واحد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، مذکر بھی ہو، مؤنث بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے، واحد، تثنیہ، جمع میں سے 1 اور مذکر مؤنث میں سے 1۔ یعنی واحد، تثنیہ، جمع میں سے یا واحد یا تثنیہ یا جمع، اور مذکر مؤنث میں سے یا مذکر یا مؤنث۔ ان 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے، واحد، تثنیہ، جمع میں سے 1 اور مذکر اور مؤنث میں سے 1۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی پھر 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ اور ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ ضمیر مرفوع متصل کی کیا تعریف ہے؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ وہ ضمائر یہ ہیں: ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب یہ جو ضمائر آ رہی ہیں فعل کے ساتھ، یہ ساری کی ساری ضمیریں مرفوع متصل ہیں، ترکیب میں فاعل بن رہی ہیں اور یہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ضربتو میں تو ضمیر ہے، ضربنا میں نون الف نا ہے۔ یہ اسی طرح ساری ضمائر جو ہیں اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ترکیب میں فاعل واقع ہو رہی ہیں۔ ضمیر منصوب متصل کی تعریف جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر منصوب متصل جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ دارابانی، دارابنا، داراباکا، داراباکما، داراباکم، داراباکی، داراباکما، داراباکن، داراباہو، داراباہما، داراباہم، داراباہا، داراباہما، داراباہن۔ اب دارابانی میں آپ لے لیں، یہ نون وقایا کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یا یہ ضمیر منصوب ہے اور یہ متصل اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی حالت نصبی ہے، ترکیب میں یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ اسی طرح دارابانا میں نون الف نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ضمیر مجرور متصل کی تعریف جو محل جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور وہ ضمائر یہ ہیں: لی، لنا، لاکا، لکما، لکم، لاکے، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ یہ ضمیر مجرور متصل لام جارہ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ لی لام جارہ ساتھ ضمیر مجرور متصل ہے، لنا میں لام جارہ ساتھ نون الف نا جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، محل جر میں واقع اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ جو محل رفع میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اور وہ ضمائر یہ ہیں: آنا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ یہ ساری کی ساری مرفوع منفصل ہیں، کا عامل ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ضمیر منصوب منفصل کی تعریف جو محل نصب میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اور وہ ضمائر یہ ہیں: ایا یا ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ آگے جی ایک فائدہ، ضمیروں میں سے سب سے زیادہ معرفہ متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب کی ضمیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نحوی حضرات گردان کرتے وقت پہلے متکلم، پھر مخاطب، پھر غائب کے صیغے لاتے ہیں، اور صرفی حضرات اس کا الٹ کرتے ہیں، یعنی پہلے غائب، پھر مخاطب، پھر متکلم کے صیغے لاتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی پھر 2 قسمیں ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے۔ دیکھیں بھئی، جیسے ضربا، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ الف ضمیر ہے، بارز ہے، نظر آ رہی ہے، پڑھنے میں بھی آ رہی ہے۔ ضربو، واو ضمیر ہے، بارز ہے، لفظوں میں نظر آ رہی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے۔
تو ضمیر بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں جو لفظوں میں ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے. ضمیر مستتر اس کا الٹ ہو جائے گا جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو اور پڑھنے میں نہ آئے. جیسے ضربا اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کا جو فاعل ہے نہ لفظوں میں ظاہر ہے نہ پڑھنے میں آ رہی ہے. ضربت اس کا فاعل ہیا ضمیر ہے، لفظوں میں ظاہر بھی نہیں ہے پڑھنے میں بھی نہیں آ رہی. اچھا ضمیر ہم نے پڑھا نا ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں بارز اور مستتر. اب یہ جو ضمیر بارز ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ماضی کے 12 صیغوں میں ہوتی ہے. ماضی کے 12 صیغوں میں ہوتی ہے اور مضارع کے 9 صیغوں میں ہوتی ہے. اور ضمیر مستتر ماضی کے 2 صیغوں میں ہوتی ہے اور مضارع کے 5 صیغوں میں ہوتی ہے. یہ فائدہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے. ضمیر بارز ماضی کے 12 صیغوں میں اور مضارع کے 9 صیغوں میں، اور ضمیر مستتر ماضی کے 2 صیغوں میں اور مضارع کے 5 صیغوں میں ہوتی ہے. ضمیر بارز کون سے 12 صیغوں میں ہوتی ہے ماضی کے اندر؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے علاوہ. اور ضمیر بارز جو ہے مضارع کے 9 صیغوں میں ہوتی ہے. کن 9 کے علاوہ 4 تثنیہ کے ہیں، ایک جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر. ان 9 میں بارز ہوتی ہے، بقیہ 5 میں مستتر ہوتی ہے. ضمیر مستتر کی پھر 2 قسمیں ہیں، جائز الاستتار اور ضمیر واجب الاستتار. جائز الاستتار کس کو کہتے ہیں؟ جس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل بن سکے. اور واجب الاستتار کس کو کہتے ہیں؟ جس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل نہ بن سکے. ضمیر جائز الاستتار پہلے بھی میں نے بتا دیا ماضی اور مضارع کے 2 صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں. جائز الاستتار کی تعریف بھی ہوگی، واجب الاستتار کی تعریف بھی ہوگی. اب ہم نے دیکھنا ہے جائز الاستتار کہاں آئے گی، واجب الاستتار کہاں آئے گی. جائز الاستتار ماضی کے 2 صیغوں میں ہوتی ہے اور مضارع یا اس طرح کہہ لیں جائز الاستتار ماضی اور مضارع کے 2 صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. اور واجب الاستتار مضارع کے 3 صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. واحد مذکر حاضر میں انتا، واحد متکلم میں آنا، جمع متکلم میں نحنو. یہ واجب الاستتار ہے. اس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل نہیں بن سکتا. اور اسماء میں سے صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے اور بقیہ تمام صیغوں میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے ضمیر جو ہے جائز الاستتار اس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل بن جاتا ہے، اور واجب الاستتار جو ہوتی ہے ضمیر اس کی جگہ اس میں ظاہر فاعل نہیں بن سکتا. جیسے آپ دیکھیے خاتم اللہ، خاتم صیغہ واحد مذکر غائب ماضی ہے، اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، یہاں پر اب ضمیر فاعل نہیں آیا تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل بن گیا. سیقول السفہاء، یقول مضارع سے مظاہر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یہاں پر السفہاء اس کا فاعل ہے، ظاہر آ گیا، یہاں پر ضمیر اس کا فاعل نہیں ہے تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر فاعل بن چکا ہے. آگے ایک سوال ہے بھائی، ہم پڑھ رہے ہیں اسم غیر متمکن کی اقسام کو. ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسماء مضمرات ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام اسم غیر متمکن ہے. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا مبنی غیر الاصل اس کو کہتے ہیں جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو. تو ضمیر کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کو کس کے ساتھ مشابہت ہے، حرف کے ساتھ ہے یا ماضی کے ساتھ ہے یا امر کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ مشابہت ہے. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اس کو کسی کے ساتھ مشابہت ہوگی تو پھر وہ مبنی ہوگا، وگرنہ مبنی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، ہوگا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. تو مبنی غیر الاصل کو کسی کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو اسم کو یا ماضی کے ساتھ یا امر کے ساتھ یا حرف وغیرہ کے ساتھ مشابہت ہوگی تو پھر وہ مبنی غیر الاصل کہلائے گا، وگرنہ نہیں. تو ضمیر کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ضمیر کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتی ہے. اب اس ضمیر کو حرف کے ساتھ کیسے مشابہت ہے؟ بھائی دیکھیں، حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اور جب تک حرف کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تو حرف اپنا معنی جو ہے وہ نہیں بتاتا. اسی طرح ضمیر جو ہے وہ مرجع کی محتاج ہوتی ہے. جب تک مرجع کا علم نہیں ہوگا تو ضمیر کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس اسی مشابہت کی بنا پر ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے.